الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین اکرام معزز سامعین اعظام بزرگان محترم چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہو کر جمادی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الثانی کے مہینے ہی سے اللہ کے ولیوں کے تعلق سے عنوان چل رہا تھا، سیرت اولیاء کے عنوان سے بات چل رہی تھی۔ میں مناسب سمجھا کہ اسی عنوان کو آگے لے کر چلتا بنو، اور قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سنو کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے، یعنی نہ آگے کا خوف ہوتا ہے نہ پیچھے کے بارے میں غمگین ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں، اور اللہ نے جو کہہ دیا اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا آیت میں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور اللہ والوں کے کیا صفات ہوتے ہیں گزشتہ جمعہ تفصیل سے بات آئی ہے۔ تو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کو ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ عبادت زیادہ کرنا کمال نہیں ہے، گناہوں سے بچنا اصل کمال ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ پرہیزگاری کو، گناہ سے بچنے کو پرہیزگاری کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ گنہکیوں تو بہت کرتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے ہیں۔ گناہ سے بچنا اصل ہے۔ جو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ گناہ سے بچتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی
سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو علم شریعت کا علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے، حدیث کا علم ہوتا ہے۔ جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، جن کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے شریعت کا علم نہ ہونے کی بنا پر کبھی نہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس صحبت میں رہنا، ان کی مجلس میں رہنا اور ان کی تربیت یافتہ رہنا ضروری ہے۔ دین کا علم، شریعت کا علم چاہے وہ مدرسے میں پڑھے یا اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر پڑھے یا اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر پڑھے، یا نہیں تو کتابیں کسی علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس جا کر پڑھ کر وہ عالم بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جسے شریعت کا علم ہو، حدیث کا علم ہو یا مسئلے مسائل جانتا ہو، ورنہ جاہل جو ولی ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا علم ضروری ہوتا ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت، متقی لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ متقی لوگوں کی صحبت سے ہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اس اللہ نے قرآن میں کہا، یا اے ایمان والو متقی لوگوں کے ساتھ رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی والوں کے ساتھ رہو اور ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ جن کی صحبت میں رہتا ہے ان کے صفات ان کے اندر متقل ہوتے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کرت، صحبت طالع کرا طالع کرت۔ نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اور کوئی ولی بننے کے لیے وہ متقی لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو وہ متقی بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا۔ اگر کوئی گنہگار لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو وہ گنہگار بنے گا، فاسق بنے گا، فاجر بنے گا۔ تو صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں رہو، علماء کی صحبت میں رہو، دینداروں کی صحبت میں رہو، تاکہ دین ان کے اندر منتقل ہو، علم منتقل ہو، تقوی منتقل ہو، پرہیزگاری منتقل ہو۔ اللہ والوں کی جو تقوی، پرہیزگاری ہے اور ان کے اندر جو خشیت ہے منتقل ہوتی ہے۔ تو سچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کسی کی صحبت میں رہ کر ہی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی بن گیا ہو، جیسے کہ کارپینٹر ہے، کتاب پڑھ کے کوئی کارپینٹر نہیں بنتا، بلکہ وہ کارپینٹر کے ساتھ رہ کر کچھ دن رہ کر کارپینٹر بنتا ہے۔ طباخ پکانے والوں کے ساتھ رہ کر پکاتی بنتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو کارپینٹر ہو، طباخ ہو، ڈاکٹر ہو، تو یہ سب کسی کی صحبت میں رہ کر ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے بہت بڑے اللہ والے تھے، جنید بغدادی تھے، حسن بصری تھے، محبوب سبحانی تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، ان جیسے اللہ والے تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے ولی ایسے کہاں ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، اس زمانے میں کہاں ہے؟ پہلے زمانے میں جو چاول تھا، گھی تھا، جوار تھی، سب چیزیں استعمال کرتے تھے۔ آج بھی وہی چیزیں ہیں، چاول بھی ہے، گھی بھی ہے، داول بھی ہے، گیہوں بھی ہے، ان سب کو آپ استعمال کر رہے ہو۔ پہلے تھا، اب بھی ایسے ہی، اب اس کو استعمال کرنا کیسے چھوڑیں گے؟ پہلے جیسے تھے ویسے تھے، ان کے ساتھ جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے۔ اب اس زمانے میں جو ہے انہی کے صحبت میں رہ کر انہی کے صحبت میں رہو، انہی کی مجلسوں میں رہو، تاکہ تمہاری زندگی میں دین داخل ہو، تقوی داخل ہو۔ جیسے آج کے زمانے میں ڈاکٹری پڑھنے والا یہ نہیں کہتا پہلے زمانے میں بہت زیادہ سائنسدان تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، سائنسدان تھے، سائنٹسٹ تھے۔ اب اس زمانے میں ویسے لوگ کہاں ہے؟ کوئی ڈاکٹری پڑھنا چھوڑ دیا، ڈاکٹری کی صحبت میں رہنا چھوڑ دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ آج کے ڈاکٹر بننے کے لیے چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے ہو۔ اسی طرح آج بھی جو علماء ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ والے ہیں، انہی کی صحبت میں رہ کر انہی
انہی کی صحبت میں رہ کر، انہی کی مجلسوں میں رہ کر، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر کے دین سیکھو، تقوی سیکھو، مسائل سیکھو، ان کی صحبت کے اختیار کرو، ورنہ شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے، ارے ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں گے، اس زمانے میں تو بڑے اللہ والے تھے اس زمانے میں لوگ ویسے تھے، اس زمانے میں جو علماء ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو پیر ہیں، ان کی جو اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنے کی، ان کے ساتھ بیتنے کی کوشش کرو، تاکہ ان کی صحبت سے جو کچھ ملے گا، ان کی صحبت سے دین ملے گا، نماز ملے گی، تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، خشیت ملے گی، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایمان والو یا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نمازیوں کے ساتھ رہو، دینداروں کے ساتھ رہو، متقی لوگوں کے ساتھ رہو، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہو، حرام سے بچنے والوں کے ساتھ رہو، جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ رہو، صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ رہو، رشتوں کو جوڑنے والوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کہتے ان لوگوں کی صحبت سے ان کی نیکیاں تمہارے اندر منتقل ہوتی رہے گی، تو یہ صحبت سے نیکیاں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا تقوی والوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہو، تقوی والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، شریعت پر عمل نہیں کرتا، وہ ولی اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا اس لیے جو میرا دوست ہوتا ہے وہ تقوی والا پرہیزگار ہوتا ہے، تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے، اللہ کی خشیت شرط ہے، اللہ کا دوست بننے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان ہے، پھر تقوی ہے، تقوی کے بغیر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، جمادی الاول شروع ہو چکا ہے، انہی اللہ کے ولیوں میں جو سردار ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، جن کا نام آتا ہے پیران پیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، فیوض یزدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو لوگ ان کے نام پہ 11ویں شریف کرتے ہیں، غوث پاک کے نام پہ ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے غوث پاک کی زندگی کو پڑھے، غوث پاک کی سیرت کو پڑھے، غوث پاک کی سیرت کو جانے، غوث پاک کون ہے، کیسی ہستی ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور کس صدی کے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کتنی بیویاں تھی، کتنے بچے تھے، کیسے متقی تھے، کیسے پرہیزگار تھے۔ غوث پاک کی زندگی کو پڑھنا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھے، جانے، ان کی سیرت کو سمجھیں، تاکہ مسلمانوں کو سمجھائے۔ ہمارے ہندوستان میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے ربیع الثانی کے مہینے میں مستقل پورے ہندوستان میں ہر خطیب محبوب سبحانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے پوری سیرت، ان کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ یہ 5ویں صدی کے اللہ کے ولی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ربیع الاول کا جو مہینہ ہے نبیوں کے نبی کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے ولیوں کے ولی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا، اللہ کے ولیوں کو ماننا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے ولیوں سے نہیں مانگنا، اللہ کے ولیوں سے مانگنا نہیں چاہیے، مانگنا تو اللہ سے ہے۔ اللہ کے ولی کن سے مانگتے تھے، ہم بھی ان سے مانگنا، یہ اصل ہے۔ اللہ کے ولیوں کو ماننا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے۔ مانگنا تو اللہ سے ہے، مانگنا تو اللہ سے ہے۔ نبی جس سے مانگتے تھے، ولی جس سے مانگتے تھے، قطب جس سے مانگتے تھے، ابدال
جس سے مانگتے تھے، اور پیران پیر جس سے مانگتے تھے، محبوب سبحانی جس سے مانگتے تھے، ہم بھی اسی سے مانگنا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کو ماننا یہ ایمان کی، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، اللہ کے ولیوں کو ماننا چاہیے، مانگنا تو اللہ سے چاہیے، مانگنا اللہ ہی سے ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ نبی بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، ولی بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، قطب بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، غوث پاک بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، ہم بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی سے مدد چاہیں گے۔ اللہ سے بھی نہیں، اللہ سے بھی نہیں، اللہ ہی سے ہم مانگیں گے، اللہ سے ان سے بھی مانگیں گے، ان سے بھی مانگیں بھی نہیں ہے، اللہ ہی سے ہم مانگیں گے۔ پیران پیر محبوب سبحانی رحمت اللہ نے پوری امت کو اللہ سے جوڑ کر گئے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کر کے گئے ہیں۔ تو الغر پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت ہم سب کو جاننا چاہیے۔ پیران پیر ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں۔ ان کی زندگی سننے سے پہلے فرمایا کہ ان کی والد محترم کی زندگی کو جاننا چاہیے۔ ان کے والد کون تھے؟ شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، پہلے بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے۔ شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی دوست ان کا پورا نام تھا۔ یہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ بھی نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اللہ والے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں جیسے اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نسل بھی ویسے ہی چلتی ہیں۔ شیخ موسیٰ ابو صالح، علماء لکھا ہے پیران پیر کا پورا خاندان نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ واقعات میں آتا ہے پیران پیر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ان کی پھوپھی خود نیک تھی، دیندار تھی۔ بغداد میں کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بارش کے لیے دعائیں کریں۔ بہت سے لوگ آ کر ان کے پھوپھی سے درخواست دی، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پھوپھی سے کہا کہ بارش بہت دن ہو گیا، بارش نہیں ہے، قحط سالی ہے، آپ تھوڑا دعا کیجئے۔ ان کی پھوپھی گھر کے باہر آتی ہے، گھر کا صحن جھاڑتی ہے، جھاڑو مار کر جھاڑو اندر رکھے اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے آنگن کو صاف کر دیا ہو، اے آنگن صاف کر دیا ہے، اور بارش اور پانی کو چھڑکنا تیری ذمہ داری ہے۔ قریہ دیہاتوں میں آج بھی ہمارے علاقے میں باہر صحن جھاڑنے کے بعد عورتوں کا مزاج ہے پانی چھڑکنے کا، اپنے صحن کو کچا کرنے کا، تاکہ اس کی ٹھنڈک گھر تک محسوس ہو جائے۔ اس طرح کا رواج ہے۔ تو ان کی پھوپھی نے صحن کو جھاڑ کر اللہ سے دعا مانگی، میرا کام تھا صحن کو جھاڑنا، میں نے جھاڑ دیا، پانی کو چھڑکنا تیرا کام ہے۔ دعا کر کے گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، اللہ آسمان سے بارشوں کو برساتا ہے۔ تو یہ محبوب سبحانی کا پورا خاندان بھی نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والوں کا خاندان تھا۔ فوراً بارش برسنا شروع ہو گیا۔ تو محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کے بارے میں نیک تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے۔ ہم نے بارہا ان کے واقعات کو سنا ہے۔ ایک سفر میں نکلے، کئی دن ہو گیا، فاقے سے تھے، کھانے کچھ نہیں تھا، تو چلتے چلتے راستے میں دیکھا بھوک کی شدت تھی، تو شیخ موسیٰ ابو صالح کو پانی کنا سمندر میں اور دریا میں ایک سیب ملا، اس کو کھا لیا۔ بھوک کی شدت کی بنیاد پر کھا لینے کے بعد ان کو حیران و پریشان ہو گئی، یہ سیب کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے۔ ان کے اندر پریشانی شروع ہو گئی، ارے اس بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا۔ آج لوگ بغیر اجازت کی کتنی چیزیں کھا لیتے ہیں، اس کا اٹھا لیا کھا لیا، اس کا اٹھا لیا کھا لیا، ترکاری کی دکان میں جاتے ٹماٹر لے کے کھا لیا، فروٹ کی دکان میں جاتے
بغیر کے بیر کھا لیا، سیب کھا لیا، انگور کھا لیا، اجازت کے بغیر کسی چیز کو اٹھا کر کھانا شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، بہت سے ہمارے علاقے میں گنوں کے لاریاں جاتی ہیں، گنے توڑ توڑ کے کھاتے ہیں، کس کھیت کا ہے، کس کا گنا ہے، بغیر اجازت کے کھا رہا ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حرام روزی اندر جاتی ہے تو پیدا ہونے والی نسل حرام کی پیدا ہوتی ہے، یہ حرام کی غذا ہے۔ تو محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کو ڈرنے والے تھے، کون پوچھتا تھا، کون دیکھ رہا ہے کہ چلو بھائی سیب کھا لیا، بھوک لگی تھی چل پڑے، لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، بھوک کی شدت تھی، میں نے کھا لیا، لیکن ابھی کس کا سیب ہے، اس کے مخالف سمت چلنے لگے، چلتے 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 دیکھا کہ ایک باغیچے کی سیب کی ڈالی جو ہے، جو دریا میں اس کی ڈالی پڑ رہی، اس کا سیب ہو سکتا ہے۔ جا کر باغیچے کے مالک کو کہا، وہ باغیچے کے جو مالک تھے وہ بھی عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، آ کر کہا کہ حضرت میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، ہو سکتا آپ کے باغیچے کے ڈالی کا سیب اس دریا میں جا رہا تھا، بھوک کی شدت میں نے کھا لیا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں فراست سے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ فراست کی ہوتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، ان کی نگاہ فراست کی ہوتی ہے۔ انہوں نے پہچان لیا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے کہا، ابو صالح کو سمجھا تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ نے میرا سیب کھا لیا تو اس کی سزا ہے۔ پہلی سزا تو یہ ہے کہ آپ کو میرے باغیچے میں، بعض کتابوں میں لکھا ہو 6 مہینے، بعض کتابوں میں لکھا 10 سال تک میرے باغیچے میں آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو ابو صالح شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھی بات ہے کہ میں اس عذاب کو، اس سزا کو بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اس سزا کے لیے میں تیار ہوں۔ تو شیخ ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ ان کے باغیچے میں ایک روایت میں 6 مہینے، ایک روایت میں 10 سال پوری خدمت کرتے رہے۔ 8 سال 9 سال کے بعد انہوں نے عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے کہا شیخ موسیٰ ابو صالح جاؤ ایک سیب لے کر آؤ، سیب لے کر آ کے مجھے جوس بنا کے دو یا کاٹ کر دو۔ عبداللہ صومعی نے کہا تو شیخ موسیٰ ایک سیب لا کر عبداللہ صومعی کے سامنے رکھا، عبداللہ صومعی کھانے لگے، کہا کہ یہ اتنا پھیکا ہے، یہ اتنا پھیکا ہے، اتنا کچا ہے، کیا تم نے چکھا نہیں؟ ایسے ہی سیب لا کے رکھ دیا۔ شیخ موسیٰ ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے کہا ارے ایک سیب بھوک کی شدت میں جب میں کھا لیا تو 10 سال کی سزا بھگت رہا ہوں، 8 سال ہو گئے میں نے باغیچے کے ایک سیب کو بھی نہیں کھایا، ایک سیب کو بھی نہیں چکھا کہ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کچا ہے، یہ کیسا ہے، 8 سال تک بھی ایک سیب کو نہیں چکھا۔ ہمارے جیسے تمہارے جیسے آدمی ہوتے روز 2 سیب کھا لیتے ہیں، 4 سیب کھا لیتے ہیں، 5 سیب کھا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں آم کے باغیچوں میں چلے جاتے ہیں، پوچھتے نہیں کچھ نہیں، کیری توڑ لیا کھا لیا، آم توڑ لیا کھا لیا، کس کے باوا کا کار ہے، کس کی مالک ہے، اس کا مالک کون، اس کی اجازت کے بغیر تم کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ سب ناجائز، شریعت میں اس کی اجازت ضروری ہے۔ وہاں چلے گئے کھا رہے، یہاں چلے گئے، 8 سال تک بھی ایک سیب کو نہیں سیکھا، تقریباً 10 سال وہاں مدت گزری تو کہا کہ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ 10 سال میں نے سزا کاٹ دی ہے، اب مجھے چھٹکارا دے دے۔ حضرت نے کہا نہیں، اور ایک سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ کہا کہ اور ایک کیا سزا ہے؟ ابو صالح رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ پیران پیر کے والد ہیں، محبوب سبحانی کے والد ہیں، ابا جان ہیں شیخ موسیٰ ابو صالح۔ یہ 10 سال تک باغیچے کا کام کر رہے ہیں، ایک سیب بغیر اجازت کے کھانے پر سزا۔ ان کے تصورات میں یہ تھا میں یہ سزا بھگت سکتا ہوں، جہنم کی آگ کو میں کیسے بھگتوں گا، میں اسے بھگت نہیں سکتا، میں اسے سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ واقعات میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری۔ حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ کئی دن کا فاقہ، بھوک بہت زیادہ تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک ان کا جانا پہچانا آدمی ایک مرتبہ کچھ ہدیہ لا کر دیا، ابو بکر صدیق نے اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد اتنا پریشان ہو گئے، کبھی دعائیں پڑھ کے دم کر دیا تھا اور وہ لا کے دے دیا تو کھا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شک پیدا ہوا، یہ حلال کی حرام کی، ایک ہے حلال واضح ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ چند چیزیں درمیان میں ایسی ہیں، حلال کی حرام کی، حلال کی حرام کی، آدمی کا دل کھٹکتے رہتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں مشتبہ چیز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر اس کو اختیار کرے گا حرام میں چلا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھے مشتبہ چیز ہے کہ میں نے کھا لیا ہے، حالانکہ حرام نہیں تھا، مشتبہ تھا، کھا لیا تو اپنی انگلیاں ڈال رہے، وہ چیز کو باہر نکالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر ابوبکر کیا ہوا کہ میں ایک مرتبہ کسی کو دم کر دیا تھا، وہ لا کے ہدیہ دے دیا، میں نے کھا لیا، بھوک کی شدت تھی لیکن مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ یہ مشکوک غذا ہے، میرے پیٹ میں چلی گئی ہے، کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا چلو کئی دن کے فاقے کے بعد آپ نے کھایا ہے، یہ کیسے نکلے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر اگر میری جان بھی چلے جائے گی تو وہ لقمہ میں باہر نکال کے رکھوں گا، میں یہ لقمہ نکالنا گوارا کروں گا، جہنم کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کر رہے اللہ کو معلوم ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابو صالح کے اندر بھی تقوی تھا، پیران پیر کے والد کے اندر تقوی تھا، غوث پاک کے والد کے اندر پرہیزگاری تھی۔ کہا کہ ایک سزا میں نے بھگت لیا، دوسری سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا، میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ جو سزا دیں گے میں قبول کروں گا۔ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، ایسی میری بیٹی ہے، آپ کون سی نکاح کرنا پڑے گا؟ پیران پیر کے والد شیخ موسیٰ ابو صالح نے کہا اچھی بات ہے، میں تیار ہوں سے نکاح کر لوں گا۔ نکاح ہو گیا، جب رات میں گھر میں جاتے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کر دیکھا تو جنت کی حور کی طرح بچی تھی، آنکھ سے بھی اچھی ہے، کان سے اچھی ہے، زبان سے اچھی ہے، پیر سے اچھی ہے، ہاتھ سے اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ فوراً گھر کے کمرے کے باہر آ گئے، آ کر کا عبداللہ صومعی سے کہا، شیخ موسیٰ ابو صالح نے کہا آپ نے جو کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، مٹکی ہے، بہری ہے، وہاں تو جنت کی حور ہیں۔ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے کہا وہی تو میری بیٹی ہے، شروع سے لے کے اب تک نہ آنکھوں سے گناہ کیا، نہ کانوں سے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، نہ پیروں سے گناہ کیا، نہ ہاتھوں سے گناہ، کبھی کوئی غلط چیز کو نہیں دیکھا، غلط چیز کو نہیں سنا، غلط چیز کو نہیں بولا، غلط جگہ نہیں چلی، غلط چیزوں کو نہیں پکڑا، وہی تو میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے۔ کیا نام ہے؟ ام الخیر امت الجبار فاطمہ، محبوب سبحانی کے والدہ کا نام ام الخیر امت الجبار فاطمہ، ام الخیر امت الجبار فاطمہ یہ شیخ موسیٰ ابو صالح کی بیوی ہے، غوث پاک کی والدہ ہے، یہ متقی ہے، آنکھوں سے گناہ نہیں، کانوں سے گناہ نہیں، زبان سے گناہ نہیں، ہاتھوں سے گناہ نہیں، پیروں سے گناہ نہیں، مجسمہ ہے، اللہ کے ولیہ ہے، پرہیزگار ہے فاطمہ، ام الخیر امت الجبار فاطمہ، نیک پرہیزگار متقی عابدہ زاہدہ عفیفہ پاک دامن۔ جو مرد نیک ہوتے ہیں ان کو بیویاں بھی نیک ملتی
ملتی ہے. جو مرد کمینے ہوتے ہیں, گندے ہوتے ہیں, اللہ ان کی بیویوں کو بھی گندا دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ قرآن میں کہتے ہیں خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں, پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہر ایک یہ کہتا ہے مجھے فاطمہ جیسی بیوی چاہیے. مرد کہتا ہے, نوجوان کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی پوری زندگی کچرا ہے, نہ نماز, نہ دین, نہ تقوی, نہ پرہیزگاری. مجھے فاطمہ جیسے بیوی ملے, قیامت تک نہیں ملے گی. اگر تجھے فاطمہ چاہیے, علی جیسا بننے کی ضرورت ہے. اگر تو علی بنے گا اللہ تجھے فاطمہ دے گا. شیخ ابو صالح 10 سال کی سزا کاٹے, ایک سیب بھوک کی شدت میں بغیر اجازت کے کھانے پر اللہ نے ایسی بیوی دیا. عبداللہ سومئی اللہ والے, ان کی بیٹی پرہیزگار ام الخیر امت الجبار فاطمہ کو دیا. نیک بنو گے تو نیک بیویاں ملے گی, برے بنو گے تو برے بیویاں ملے گی. تو نیک بیوی ملی. ہمارا غوث پاک رحمت اللہ نے غوث پاک ایسے نہیں بنے, پیرانے پیر ایسے نہیں بنے, ولیوں کے ولی ایسے نہیں بنے, ولیوں کے سردار نہیں بنے. ان کی ماں کی قربانی, ان کی ماں کی کوکھ تھی, وہ پرہیزگار تھی, پاک دامن تھی, تہجد گزار تھی, شریعت کے پابند تھی. ان کی کوکھ سے غوث پاک پیدا ہوئے ہیں. کیا سمجھے تم محبوب سبحانی تو محبوب سبحانی بن گئے. ارے محبوب کو سبحان بنانے والا, محبوب سبحانی کو قطب پہ پہنچانے والا, محبوب سبحانی کو ولیوں کا سردار بنانے والا کون ہے؟ ان کی ماں ہے. ان کی ماں ام الخیر امت الجبار فاطمہ ماں ہے, جو اپنے کمرے بیٹھی ہوئی پرہیزگار, تہجد گزار. ان کی ماں کی تڑپ, ان کی ماں کی قربانی, ان کی ماں کی حیا, ان کی ماں کا پاک دامن, ان کی ماں کا تقوی, اس کے بعد ان کی کوکھ سے غوث پاک پیدا ہوئے ہیں. آج ہم حرام روزی کھاتے ہیں, رشوت کی روزی کھاتے ہیں, سود کی روزی کھاتے ہیں, بڈیوں کی غذا کھاتے ہیں, گم میں پیسہ اٹھا کے کھاتے ہیں. ہر گھر آج ہمارا حرام میں مبتلا ہے, ہر گھر سود میں مبتلا ہے. آج ہر گھر بڈیوں سے, گم سے ملا ہوا ہے. جو عورت حرام کا کھاتی ہے, ایک تمنا کرے میرے پیٹ سے محبوب سبحانی پیدا ہو, میرے پیٹ سے خواجہ نظام الدین پیدا ہو, میرے پیٹ سے خواجہ قطب الدین بختیار پیدا ہو, میرے پیٹ سے غوث پاک پیدا ہو. قیامت آ جائے گی, قیامت پیدا نہیں ہوگی اولاد, حرام کھائیں گے, حرام کی نسل پیدا ہوگی. نمازوں کو چھوڑنے والے, ڈرگس لینے والے, گانجا مارنے والے, قتل کرنے والے, زنا کرنے والے, جوا کھیلنے والے, لڑائی جھگڑا فساد کرنے والے, کیونکہ حرام جاتی ہے, حرام کی نسل پیدا ہوتی ہے. پانی کی ٹانک ہے, پانی کی ٹانک میں پانی ڈالو, نل لگا تو پانی ہی نکلے گا, تیل ڈالو تو تیل نکلے گا, دودھ ڈالو تو دودھ نکلے گا. یہ نل اولاد ہے, اولاد ہے, پیٹ ہے, حرام کی غذا پیٹ میں جاتی ہے, اس سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ انہی کی نسل پیدا ہوتی ہے. غوث پاک کی جو ماں ہے وہ دیندار تھی, اولیاء تھی, اور اولیاء کے درجے پر تھی, اس لیے ان کی کوکھ سے غوث پاک پیدا ہوئے. اس لیے کہتے ہیں شادی سے پہلے نیک عورت تلاش کرو, پاک دامن ہو, خوبصورت نہ ہو, چمڑی کو تلاش مت کرو. خوبصورت کیسی بیوی ہونا, فلم اسٹار جو ہیروئن ہے اس کی طرح مجھے عورت چاہیے, ویسی بیوی مجھے چاہیے. کہہ رہے آج ہمارے پاس خوبصورتی کو, جو بناوٹ کو ہم دیکھتے ہیں, دیندار ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے. تو محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ پرہیزگار تھی, پاک دامن تھی, عفیفہ تھی, عفت تھی, اور ان کے اندر تقوی پرہیزگار تھا. ان سے نکاح ہوا. شیخ موسیٰ ابو صالح
رحمت اللہ علیہ کا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کتنے سال میں پیدا ہوئے؟ جب ان کی والدہ کی عمر 60 سال کی ہوئی، فوراً نہیں آئے دنیا میں، 60 سال کی عمر کے بعد محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ 60 سال والدہ کی عمر ہے، اور ان کی کتنی عمر ہوں گی؟ ان کے والد محترم کی تقریباً 70-80 سال ہوئی ہوں گی۔ عمر بڑھاپے میں شیخ موسیٰ ابو صالح غوث پاک کے والد کو 60 سال کے بعد محبوب سبحانی دنیا میں آئے ہیں۔ آج ہم شادی ہوتے ہی فوراً بچے چاہیے، فوراً بچے چاہیے، 2 مہینے ہوا نہیں، 6 مہینے ہوا نہیں، سال نہیں ہوئے، وہ درگاہ کو چلے گیا، وہ عامل کے پاس گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں پھرا، یہاں پھرا، یہاں پھرا۔ اتنے شرکیہ کام کرتے ہیں، اتنے کفریہ کام کرتے ہیں۔ الامان الحفیظ، میں نے سنا ایک جاہل صوفی، جاہل مولوی، جاہل پیر، جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا ہے۔ آج کل تو ایسے لوگ تعویذ لکھنے والے بن گئے، ہنڈیاں بنانے والے بن گئے، جن کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں جانتے، تعویذ لکھ کے دیتا ہے، کیا لکھ کے دیتا، کیا پڑھ کو دیتا، اس کے پاس کچھ سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ہم جاتے اس کے عقیدہ مان لیتے، وہ جھاڑ کے پاس کوئی بیٹھ گیا، یہ جھاڑ کے پاس کوئی بیٹھ گیا، وہ جھاڑ کے پاس کوئی بیٹھ گیا، آٹو میں بیٹھ کے تعویذ لکھ کے دے رہا، اور چلے گیا ان کے پاس۔ ہزاروں کے لوگ لوٹ رہے ہیں، ارے ہزاروں کے لوگ بزنس دھندا میں، ہزاروں کے لوگ لوٹ رہے ہیں، آج بنا لیا کھا لیا۔ ارے یہ عالم ہے، عامل ہے، حافظ ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، کیا دے رہا یہ بھی احساس نہیں، کس کے بولے اس کے پاس چلے گئے، بچے چاہیے، بچے چاہیے۔ ارے ایک نے ایسا نکما تھا، اس نے کہا تو اپنے گھر میں جا کر کیسے طریقے بتلاتے ہیں اولاد کے لیے، اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کے خاطر سب کام کرتے ہیں، فلاں پہاڑ چڑھ جاؤ، فلاں پہاڑ چڑھ جائیں گے، فلاں کو جا کے یہ ڈالو، وہ خلاف ڈال دے گا، فلاں جا کے وہ کام کو کر، نماز پڑھ کے دعا کرو وہ نہیں کرے گا، مسجد میں آ کے دعا کرو وہ نہیں کرے گا، پہاڑ پہ چڑھے گا، درگاہ کو پھرے گا، کیا کہ نہ جانے پتھر پڑے گا، نہ جانے غیروں کی جگہ چلا جائے گا، یہ سب کرے گا، شرکیہ کام سب کرے گا، صحیح کام کرنے امت آج تیار نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تو اپنے گھر میں جا کر قرآن کو رکھ کر، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن کو ٹیبل پہ رکھ کر قرآن کے اوپر بیٹھ کے اس کو غسل کر لے۔ اپنی اولاد کے لیے عورت جا کے قرآن کے اوپر رکھ کے غسل کرتی ہے۔ کیسے جاہلوں کے پاس، نکموں کے پاس، دھوکے باز کے پاس، فراڈوں کے پاس، مکاروں کے پاس، چال بازوں کے پاس امت جاتی ہے، صحیح لوگوں کے پاس آنے تیار نہیں، صحیح لوگوں کے پاس جا کر پوچھنے تیار نہیں، صحیح لوگوں سے رائے لینے تیار نہیں امت۔ ایسے اولاد کے خاطر کرتے ہیں۔ غوث پاک شیخ موسیٰ ابو صالح رحمۃ اللہ کو 60 سال میں پیدا ہوئے، 60 سال میں شیخ موسیٰ کو محبوب سبحانی 60 سال میں ان کے والد بوڑھے ہو گئے تھے، ابو موسیٰ، شیخ موسیٰ ابو صالح 60 سال کی عمر میں محبوب سبحانی کس دن پیدا ہے؟ 571 ایران کا ایک گاؤں ہے شمالی حصے میں، جس کا نام گیلان بھی کہتے ہیں، جیلان بھی کہتے ہیں، ویلم بھی کہتے ہیں، یہ تینوں نام کتابوں میں ہے۔ 570 ہجری میں، 571 ہجری میں، 571 اب 1400 تقریباً 25 ہے، 1425 تقریباً 1700 سال پہلے تقریباً، میں 500 صدی کے ولی ہیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے دنیا میں آنے سے پہلے اس زمانے کے اللہ والوں کے خوابوں کے ذریعے سے کہا گیا ایک بہت بڑے اللہ والے، اللہ کا ولی آنے والا ہے، اس کی ولایت بہت چلے گی، وہ بہت نیک ہوگا، چلے گا، بہت بڑا دیندار ہوگا، اس کی ولایت کے چرچے ہوں گے پوری دنیا میں۔ اللہ کے ولیوں کے خواب کے ذریعے سے بتایا گیا۔ 571 ہجری میں، 570 ہجری میں دو روایتیں
جگہیں بھی ہے، جیلان، گیلان، ویلم، وہاں پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ جس دن غوث پاک دنیا میں آئے ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ جس دن دنیا میں آئے ہیں، اس دن یکم رمضان تھا، رمضان کا چاند دکھنا تھا، یکم رمضان تھا، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، چاند سب دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے، ابر آلودہ چاند نظر نہیں آیا، سب لوگ حیران اور پریشان تھے کیا کیا جائے۔ تو شیخ موسیٰ ابو صالح غوث پاک کے والد نے کہا جاؤ گھر میں جا کر دیکھو عبد القادر دودھ پی رہا ہے نہیں پی رہا ہے، عبد القادر دودھ پی رہا ہے نہیں پی رہا ہے۔ جب پتا چلا عبد القادر دودھ نہیں پی رہا ہے تو سمجھ لیا گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ عبد القادر ماں کے گود سے اللہ کے ولی تھے، پورا رمضان دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے، افطار کے وقت میں دودھ پیتے تھے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دودھ کے نہ پینے پر چاند دیکھنے کی شہادت لی گئی ہے۔ تو پیران پیر غوث پاک 571 ہجری میں 570 ہجری میں یکم رمضان کو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ محبوب ہے، آپ کا نام عبد القادر ہے، آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کی عرفیت غوث پاک ہے، آپ کا گاؤں گیلان ہے، گیلان گیلان، عربی میں گاف نہیں آتا، عربی میں گاف نہیں آتا، اس لیے اس کو جیلان کہتے ہیں، عربی میں گاف نہیں ہے، اردو میں گاف ہے۔ ایران میں ایک گاؤں ہے شمالی حصے میں ہے جس کا نام ویلم ہے، وہاں پر پیران پیر دنیا میں مبعوث پیدا ہوئے ہیں، اس کا نام گیلان ہے۔ عربی میں گاف نہیں آتے، اس لیے جیلان کہا جاتا ہے۔ تو عبد القادر نام ہے اور لقب محی الدین اور شیخ الاسلام ہے، کنیت ابو محمد ہے، عرفیت غوث پاک ہے، گاؤں جیلان ہے۔ عبد القادر محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ عرفیت ہے۔ تو آپ کا لقب تھا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، غوث پاک کا لقب تھا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نماز کو زندہ کرنے والے، روزے کو زندہ کرنے والے، تقوی کو زندہ کرنے والے، شریعت کو زندہ کرنے والے، مسائل کو زندہ کرنے والے، قرآن کو زندہ کرنے والے اور اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے والے، ہر دین کی ہر چیز کو زندہ کرنے والے غوث پاک تھے، محی الدین لقب تھا۔ اس لیے آج ہندوستان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا نام رکھے؟ محبوب رکھو، محبوب سبحانی کی طرف منسوب ہے۔ کیا نام رکھو؟ عبد السبحان رکھو، ان محبوب سبحانی کی طرف منسوب ہے۔ محمد جیلان رکھو، جو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اللہ کے ولی کے گاؤں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کے ولی کے گاؤں کا نام بھی اپنے بچوں کا رکھ کے محمد جیلان، یہ محبوب سبحانی کے گاؤں کا نام ہے، جہاں پہ محبوب سبحانی غوث پاک پیدا ہوئے ہیں۔ یہ محی الدین نام رکھو، عبد القادر نام رکھو، محمد نام رکھو، یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کی علامت ہے، اللہ کے ولیوں کی چاہت، اللہ کے ولیوں سے عشق کی علامت ہے۔ تو محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یکم رمضان کو پیدا ہوئی، 571 ہجری میں پیدا ہوئے اور جیلان میں پیدا ہوئے۔ یہ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے پیدا ہونے کا ایک وقت تھا۔ پھر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کہ آگے کی زندگی کیا ہے، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی آگے کی زندگی کیا تفصیلات ہیں، کیا سیرت ہے، کیا تاریخ ہے، ان کی زندگی کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ محبوب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد کا، والدہ کا، نانا کا قصہ سنا اور
علماء نے لکھا ہے محبوب سبحانی یعنی غوث پاک رحمت اللہ کی والدہ کا نسب جا کے حسین رضی اللہ عنہ سے 10 واسطوں سے ملتا ہے. غوث پاک کے والد کا نسب 10 واسطوں سے امام حسن کو ملتا ہے. محبوب سبحانی حسینی ہے والدہ کی طرف سے, محبوب سبحانی حسنی ہے والد کی طرف سے. حضرت علی کو جا کر ملتا ہے, دونوں طرف سے رشتہ جا کر حسن سے بھی امام حسین سے بھی 10 واسطوں سے جا کر مل کر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا اتنا بڑا نسب ہے کہ حسینی بھی ہے حسنی بھی ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ, غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ سال کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. شیخ موسیٰ ابو صالح کا انتقال ہو گیا تو محبوب سبحانی یتیم تھے. ان کی والدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ نے غوث پاک کی تربیت کی ہے. غوث پاک کو غوث پاک بنانے والی, پیران پیر بنانے والی ان کی ماں ہے. ماں کا نام چھپ جاتا ہے, بیٹے کا نام اوپر آ جاتا ہے. ان کی ماں فاطمہ ہے. جب ماں ایسی ہوتی ہے ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے عورتوں کو دین کی طرف متوجہ کرو. آج عورتوں سے دین نکل گیا, نماز نکل گئی, پردہ نکل گیا, شرم نکل گئی. شادیوں میں جا کر دیکھو, مارکیٹوں میں جا کر دیکھو, بازاروں میں جا کر دیکھو, آوارہ ہو گئی امت کی عورتیں, آوارہ. آج مسلمان عورتیں آوارہ ہو گئی. کتنی رنڈی خانے میں جا کر دیکھو مسلمان عورتیں ہیں, کتنی جتنی ناچنے والی گانے والی سب عورتیں ہیں. ایسی عورتوں سے کیا امید رکھو گے کہ ان کی کوکھ سے محبوب سبحانی جیسا اللہ کے ولی پیدا ہوں گے؟ یاد رکھو, مردوں سے زیادہ عورتوں کا دین ہونا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کے بہانے, تعلیم کے بہانے, نوکریوں کے بہانے, ملازمت کے بہانے, پیسوں کے بہانے, ڈگریوں کے بہانے, کالجز کے بہانے, ارے ڈگریوں کے بہانے ہم نے اپنی بچیوں کو آوارہ کر دیا, بچیوں کو تباہ کر دیا. نوجوان لڑکیاں برباد ہو گئی ہماری. ارے کن لڑکیوں سے تم امید رکھو گے؟ ان کے پیٹ سے, ان کی کوکھ سے, ان کے نسل سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے. ارے امیدیں کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. نسلیں تباہ ہو گئی, لڑکیاں تباہ ہو گئی. ڈگریوں کے خاطر, ایجوکیشن کے خاطر, تعلیم کے خاطر اپنے بچیوں کو اکیلے ملک سے باہر بھیجتے ہیں. کوئی پردہ نہیں, کوئی محرم نہیں. کن کے ساتھ اٹھتی ہے, کن کے ساتھ رہتی ہے, کن کے ساتھ رات گزارتی ہے, بغیر پردے کے پھرتی ہے. کوئی خوف نہیں. پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے. غوث پاک کو چاہنے والوں, محبوب سبحانی کے والدہ نمونہ ہے. تم 11ویں شریف کر لے کر اپنے آپ کو محبوب سبحانی کے چاہنے والے مت کہو. صرف 11ویں شریف کرنا کوئی کمال نہیں ہے, ایک عمل ہے. کیا عمل ہے؟ 11ویں شریف تو محبوب سبحانی کے نام پر پکا کر کھا کر ایصال ثواب کرتے ہو. پوری زندگی پڑی ہے, ان کے والدہ کی زندگی, ان کے نانا کی زندگی, ان کے والد کی زندگی, محبوب سبحانی کی 90 سالہ زندگی ہے. نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, رہبر ہے. یہ زندگی 11ویں شریف کر کر اپنے آپ کو محبوب سبحانی کا محبت کے دعوے دار مت کو. میں ہی پکا محبوب سبحانی ہو. تیری بیوی کا کیا حال, تیری بچی کا کیا حال, تیرے بچوں کا کیا حال ہے؟ ارتداد کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. تیری بچی غیروں کے ساتھ جاتی, احساس نہیں ہے؟ تو غوث پاک کا دامن پکڑ تو کہتا ہے, تو غوث پاک کی 11ویں شریف کرتا ہے. تیری گھر کی حالت کیا ہے؟ 11ویں شریف تو ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب صرف کچھ نہیں ہے. یہ بات ہے, نماز چھوڑ کر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو. 11ویں شریف ربیع الثانی کے مہینے میں 11 تاریخ کو پیران پیر دنیا سے گئے ہیں. اس لیے 11 ربیع الثانی کو 11ویں شریف کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے.
پیر 9 ہے 10 ہے 3 روایتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم تم جو بولو گے وہ سمجھو، میں نہیں، میں 11 کچھ مانتا ہوں۔ ارے تو کیسے مانتا بھائی، تو کیسے بنے گا؟ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو ہوگا تو ہو جائے گا۔ عیسیٰ قوم بھی کہتی ہے ہم 6 دسمبر ہی کو ہم مانیں گے عیسیٰ مرے ہیں، ہم مانیں گے، مرے دے نہ کو مرے دے، ہمیں مان لیا، ہمیں کرتے ایسا۔ آج سنی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ 11 تاریخ کو انتقال ہو دے نہ کو ہو دے، میں کرنے والا۔ آج ہمارے سنی مسلمان اس کو زبردستی 11ویں شریف ہے یہ، اور یاد رکھو 11ویں شریف ربیع الثانی میں مہینہ کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، ربیع الاول میں کرو، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان سب میں کرو۔ کیوں؟ 11ویں شریف ایصال ثواب۔ کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کھلا کر محبوب سبحانی کو ثواب پہنچا رہا ہوں۔ ایصال ثواب، نماز پڑھ کو ثواب پہنچاؤ، درود پڑھ کو ثواب پہنچاؤ، صدقہ کر کو ثواب پہنچاؤ، کسی مریض کا علاج کر کے ثواب پہنچاؤ، غریب بچے کی شادی کر کے ثواب پہنچاؤ، کھانا پکا کر کھلا کر ہی ثواب پہنچانا ضروری نہیں ہے، ایصال ثواب ہے۔ کان کھول کر سنو آپ، 11ویں تو کر لیتا ہے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا، داڑھی پورا مڈاؤں گا، سود کا دھندا کروں گا، بڈی کا دھندا کروں گا، میں گم بھی چلوں گا، چتیاں بھی کروں گا، فلم ٹاکیز چلاؤں گا، شراب کا دھندا سب بھی کروں گا، میں 11ویں بھی کروں گا۔ محبوب سبحانی تیری 11ویں کو قبول نہیں کریں گے۔ جو محبوب سبحانی کے ابا ایک سیب کو کھا کر 10 سال کی سزا بھگتے ہیں، تیری 11ویں کیا محتاج ہے؟ تو سود کے پیسے لا کے 11ویں کرتا ہے، بڈی کے پیسے لا کے 11ویں کرتا ہے، حرام کے پیسے لا کے 11ویں کرتا ہے، چوری کے پیسے لا کے 11ویں کرتا ہے۔ کون تھا محبوب نے پوچھے تجھے کہ تو حرام کے پیسے لا کے 11ویں کر؟ چندہ کر کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری کیپیسٹی ہے تو کر کے بتا، نہیں تو چندہ کر کے کیوں کرتا ہے؟ شراب کے پیسے لا کر، چوری کے پیسے لا کر، ظلم کے پیسے لا کر، اپنی بہن کی وراثت کے ہڑپ کر کے لا کے 11ویں کرتا ہے۔ محبوب سبحانی ایسا نہیں چاہتے، غوث پاک کی ضرورت نہیں ہے ایسے، وہ تو غوث پاک ہے، غوث پاک جن کے دربار میں لنگر کھانے چلتے ہیں۔ وہ محبوب سبحانی کو تیرے سود کے پیسے کی 11ویں ضرورت ہے، تیرے بڈی کے پیسے کی 11ویں ضرورت ہے نہیں ہے، یہ ثواب ہے، ایصال ثواب۔ کون کھا رہے بھائی؟ مالدار لوگ کھا رہے۔ کون کھا رہے؟ بیٹھ کو کھا کو ڈکار دینے والے۔ کون کھا رہے؟ نماز ہی نہیں پڑھتے وہ لوگ۔ کون کھا رہے؟ شرابی، زانی، جواری، گانجا مارنے والے، نشہ کرنے والے۔ ارے 11ویں کا کھانا فقیروں کو، بھکاریوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو جاؤ مسجدوں میں پٹلم بنا بنا کے روڈوں پہ بانٹو۔ کیا بانٹا؟ 11ویں شریف کا کھانا پیرانے پیر کے نام پہ بانٹو، یہ ہے 11ویں۔ پیٹ بھرے سالے کو کھلائے گا، نام رکھ کے جائے گا، گالیاں دے کے جائے گا۔ ارے یہ اصل نہیں ہے، پورا سال کر سکتا 11ویں شریف تو۔ کیا مطلب ہے؟ آج آپ ہی کو نہیں معلوم ہے 11ویں شریف کیا ہے۔ ہمارے دادا کر رہے تھے، ہمارے بابا کر رہے تھے، میں بھی کرنے جا رہا ہوں۔ ارے کئی کو کر رہے تھے، نہیں معلوم مجھے، وہ کر رہے تھے، میں کر رہا تھا۔ 11ویں شریف ایصال ثواب کی نیت سے، حلال پیسہ، پاک پیسہ، پیور حلال، وہ پیسہ دیکھو صدقہ کرنا، کھانا کھلانا، ثواب پیرانے پیر کو پہنچانا۔ ربیع الثانی میں ضروری نہیں ہے، رمضان میں روزے داروں کو کھلا کر بھی محبوب سبحانی کو ثواب پہنچا سکتے، صدقہ دے کر بھی ثواب پہنچا سکتے۔ تو 11ویں شریف کو برباد مت کرو، بدنام مت کرو۔ غوث پاک نام ہے، کیا نام ہے؟ پاک غوث ہے، پاک ہے محبوب سبحانی۔ ناپاک مال دے کر 11ویں کر کے پیرانے پیر کو ناپاک مت کرو، پیرانے پیر کو ناپاک مت کرو۔ تیری کیپیسٹی نہیں ہے، تیری طاقت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ کل قیامت کے تیرے گریبان نہیں پکڑیں گے محبوب سبحانی، تو کئی کو نہیں کو کرے 11ویں، محبوب سبحانی نہیں پکڑیں گے تیری۔ تو نماز کئی کو نہیں پڑھا یہ پوچھیں گے، اللہ کا حکم کیوں توڑا وہ پوچھیں گے، 11ویں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ یہ تو مستحب ہے، یہ تو نفل کا درجہ ہے، یہ واجب فرض کا درجہ نہیں ہے۔
کرے تو ثواب, نہیں تو کیا بھی نہیں کرے سولا تھنڈا, نہیں کرے سولا گنہگار, نہیں کرے سونے کو ایسا دیکھتے جیسے کہ اس نے مرڈر کر کے آیا, انہیں گناہ کر کو آیا, انہیں ایسا جیسے کہ بہت بڑا پاپی ہے, نہیں کرے سولا. یہ غلط ہے, عقل صاف کرو, غلط ہے. پیران پیر کی 90 سال کی باتیں چھوڑ کر ایک بات کو پکڑ لے کو اپنے آپ کو عاشق محبوب سبحانی مت سمجھو. 90 سال کی زندگی ہے حضرت کی, ابھی وہ زندگی کے پورے عمل کرنے کا نام عاشق غوث پاک ہے, عاشق غوث پاک ہے. پیران پیر کی والدہ, والد, نانا 60 سال کی عمر میں پیران پیر پیدا ہوئے, 60 سال میں یتیم ہو گئے. ہمارے پیران پیر یتیم تھے, یتیم. ان کی ماں نے بنایا, ماں نے بنایا. پیران پیر کو کس نے بنایا؟ پیران پیر, ان کی ماں فاطمہ, وہ درجے پر پہنچایا, غوث پاک بنایا. آج سب سے زیادہ ضرورت ہے عورتوں کو بنانے کی, عورتوں کی حفاظت کی, عورتوں کی دینی تعلیم کی, عورتوں کے اندر تقوی, حیا, پردہ عورتوں میں پیدا کرو, ورنہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی. جن سے نسل آگے بڑھتی ہے وہ خود برباد ہو گئی تو کس پہ امید لگا کے بیٹھو گے؟ لڑکیاں, عورتیں, ان کی حفاظت کرو, ان کو دیندار بناؤ, ان کو پاک دامن بناؤ, ان کو نماز والی بناؤ, ان کو پردے والی بناؤ. عورت اصل ہے, جنریشن کے لیے عورت اصل ہے. ماں کیسی ہوتی ہے؟ اس کی اثرات بچوں میں منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں. ماں برباد ہے, بچے بھی ویسے بنتے چلے جاتے ہیں. ماں عورت, سب سے بڑا کردار ہمارے معاشرے میں عورت کا ہے. اس لیے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو. ارتداد, لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ جو جا رہی ہیں نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 وجہ ہے, 5 وجہ. کان کھول کر سنو, دماغ کھولو. ہماری جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ جو جا رہی ہیں نا, اس کی 5 وجہ ہیں. پہلی وجہ, ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول نہیں ہے. ہمارے گھر کا ننگا ناچ ہے, ہمارے گھروں کا ماحول ننگا ناچ ہے. گھروں میں خود ٹی وی, واٹس ایپ, انسٹاگرام, موبائل, ماں باپ, بھائی, بچے, بہن, سب کچرا ہے. اسی بنیاد پر ہماری بہنیں, ہمارے 4 بچے کی ماں بھی بھاگ جا رہی, 5 بچے کی ماں بھاگ کو جا رہی, 3 بچے کی ماں بھاگ. گھر میں ماحول نہیں ہے, گھر میں دین کا ماحول کچھ نہیں. 24 گھنٹے کچرا, خلیص ماحول ہمارا گھروں کا. آج یہود و غیر مسلم کے گھروں سے زیادہ کچرا ہو گیا مسلمانوں کے گھروں کی زندگیاں. کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ نہیں سکتے. بنگلور میں ایک گھر کو گیا میں, مہذب خاندان, ایجوکیٹڈ خاندان, تعلیم یافتہ گھر ہے. اس کی نوجوان بچی چڈی پہن کے ہمارے سامنے آئی ہے. بتاؤ کس حال پہ روئے؟ ایجوکیٹڈ مالدار گھرانہ. مال آتا ہے تو کپڑے اتر جاتے ہیں, کار آتی ہے تو برقع اتر جاتا ہے. مال اس نے نہیں دیا عیاش بن جائے, کپڑے کھول دے, برقعے کھول دے, اچھے کپڑے پہنے. مال اس نے اللہ نہیں دیا, اللہ مال قارون کو بھی دیا, مال عبد الرحمن بن عوف کو بھی دیا. مال آنا اس لیے نہیں کہ ہم عیاش بن جائے, عیش پرست بن جائے, ہوٹلوں میں کھانا, بنگلور میں جانا, ریاض میں جانا. عورتوں کی خواہش ہے آج گھر میں نہیں کھائے گی, ہوٹل کا منگا کے کھائے گی. ہوٹل میں بنانے والا کون ہے؟ کیا ملاتا ہے, کیا پکاتا ہے, کون بناتا ہے؟ کوئی نظام نہیں. اللہ مجھے پوری امت کو بچائے بھائی. گھروں کے ماحول کو بناؤ, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, ورنہ ہماری بچیاں تباہ ہو گئی, جن کی وجہ سے ہمارے سر نیچے ہو گئے. گھر کا ماحول بناؤ, گھروں میں حفاظت کرو, نگرانی کرو. ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دو. ہماری بچیاں ہاتھوں سے چلی جا رہی ہے, کسی کو فکر نہیں. پہلی وجہ ہمارا گھر میں ماحول نہیں ہے. ماحول اصل ہے. ماحول نہیں ہوگا
علماء لکھا ہے ماحول سے بے دین بھی دین والا بن جاتا، ماحول سے بے دین بھی بے دین دار بھی بے دین بن جاتا۔ ماحول ہونا چاہیے، ماحول، گھروں کے ماحول کو بناؤ۔ نوجوان بچیاں ہیں، نوجوان لڑکیاں، نوجوان بچے، پھر ہمارا ماحول نہیں ہے۔ اور 4 چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔